بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ بانو قدسیہ کہتی تھیں، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم اپنی ماں سے سیکھتے ہیں۔ بانو قدسیہ لکھتی ہیں، ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، شکایت کرنا اور گلے شکوے کرنا، منانا، اور پھر دل تو ایسے ہو جاتا ہے، کوئی بات کرے تو بھی ٹھیک، کوئی نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے، اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ کچھ آپ کو محبت کرنا سکھا دیتے ہیں، کچھ لوگ محبت نبھانا سکھا دیتے ہیں، کچھ صبر کرنا سکھا دیتے ہیں، تو کچھ خواب دیکھنا، اور کچھ لوگ انہی خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ دے جاتے ہیں۔ ویسے ایک کڑوا سچ یہ بھی ہے کہ عورت کی محبت شروع میں کم ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور مرد کی محبت شروع میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دینے والے ہوں۔ جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے، مگر لفظوں اور رویوں کے زخم کبھی نہیں ٹھیک ہوتے۔ سچ بولنے سے انسان کو ذہنی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے اور اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے، اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں۔ انسان وہ چیز ہے جو اکڑ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر جھک جائے تو بلندی پر پہنچ جاتا ہے۔ یقین مانیں، آپ سیرتوں کو ترجیح دینا شروع کر دیں، عورت صورت کو چھوڑ کر سیرت سنوارنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ اس دنیا میں کوئی خزانہ سانپ کے بغیر، کوئی پھول کانٹے کے بغیر، اور کوئی خوشی غم کے بغیر نہیں۔ لوگوں کو جب ان کی اوقات میں رکھنا شروع کر دو تو کہتے ہیں، تم بہت بدل گئے ہو یار۔ مت سے انا کرنے والی عورت بے وقوف ہوتی ہے، وہ اسے اپنا دشمن بنا لیتی ہے۔ اکڑ پن اور ضد کر کے مت سے بات منوائی جا سکتی ہے، اس کے دل میں اپنی عزت اور محبت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ جن مردوں کو لگتا ہے نا کہ عورت کو رلانے سے، تڑپانے سے اور ترسانے سے اس کی محبت شدت اختیار کرتی ہے، تو ان کو بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب عورت آنسو بہاتی ہے تو رفتہ رفتہ اس کی آنکھوں سے آپ کی محبت بہہ جاتی ہے۔ جس دن صبر آ گیا، آنسو ختم، اور آنسو ختم تو محبت ختم۔ بیٹی کے لیے اونچا گھرانہ نہیں، بلکہ کوشش کر کے اس کی قدر، عزت، محبت کرنے والا اور ہم مزاج گھرانہ ڈھونڈنا چاہیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتے ہیں۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ وفا کو پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنا محبت کرنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے نا۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی اس کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ نظر انداز کرنے والا شخص تمہارے پاؤں پکڑ کر منتیں کرے گا، اگر تم ایک کام کر لو
اگر تم اس کی نظر اندازی کی پرواہ نہ کرو، برشرطیہ وہ شخص تمہارا مطلوب محبت ہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، سراسر غلط تصور ہے۔ زندگی تو روز ملتی ہے، دراصل موت صرف ایک بار ملتی ہے۔ آگ لگانے والوں کو کیا خبر، اگر ہواؤں نے رخ بدلا تو خاک وہ بھی ہوں گے۔ احسان کی خوبی یہ بھی ہے کہ اسے جتایا نہ جائے۔ محبت تو ایک احساس ہے، جس سے ہو جائے وہی بس خاص ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر اکیلا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ وقت گہرے سمندر میں گرا ہوا موتی ہے، جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ وہ عورت خوش قسمت نہیں جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک محبت ہو۔ کوشش کیجیے کہ اس میں کوئی تیسرا شریک نہ ہو، عبادت، محبت اور معافی، کیونکہ یہ سب پردے کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ خدا کے بعد یہ سب ایک خاوند کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے ایک عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا، سنے گا، عورت اتنی ہی حسین ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں نا، انہیں ہنستے رہنے دینا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ایک بار رو پڑے، وہ صرف ایک بات کے لیے نہیں روئیں گے، بلکہ ہر اس بات پر روئیں گے جس کے لیے وہ صبر کیے بیٹھے تھے۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہوں تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت نفس کہتے ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ، کیونکہ کوئی عورت تب تک کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ شادی کا رشتہ ان تین باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، اور دوسری بات محبت، اور تیسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے احساس۔ ضرورت سے زیادہ اچھا ہونا ضرورت سے زیادہ آپ کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یا رب انہیں بھی سکون دے جو چہرے سے مسکراتے ہیں اور اندر سے ٹوٹ چکے ہیں۔ بس ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ کوئی میری اداسیاں خریدے گا، مجھے بھی تو خوش رہنا ہے۔ عورت مکان کو گھر بناتی ہے، گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کمانا سب کو آتا ہے پر خرچ کرنا کسی کسی کو۔ تو جسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہی ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔